ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ایمان ہے ہی نہیں، اور یہ بات میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں، یہ بات کسی صوفی بزرگ نے نہیں کی ہے، یہ بات کسی ولی نے نہیں کہی ہے، بلکہ یہ بات صحابہ نے بھی نہیں کہی ہے، یہ بات اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کتاب الایمان کی یہ حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر میں یہ ترجمہ ہرگز کا جان بوجھ کر رہا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ حدیث کا ترجمہ کرتے وقت یہ کہتے ہیں کہ تم میں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی۔ حدیث کی ترجمانی کرتے وقت یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تم میں کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، لیکن بات الا ایمان لمن لا محبت لہ یہ اعلان کر رہی ہے کہ ایمان تو محبت کے بغیر ہے ہی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں کا کوئی بھی شخص ایمان والا مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ جب تک اس کے دل میں مجھ محمد کی محبت اتنی پیدا نہ ہو جائے کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ محمد سے محبت کرے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ محمد سے محبت کرے، حتیٰ کہ کائنات کے تمام لوگوں سے زیادہ، جب تک کہ اس کے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی ترجمانی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور سید عالم کی جو محبت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ جان ایمان ہے، یہ اصل ایمان ہے، ساری عبادتوں کی جان ہے، کیونکہ میرے اللہ نے سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد جو قید لگائی ہے، کیا قید لگائی ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، اور اس رسول کی ایسی تعظیم کرو جیسا کہ تعظیم رسالت کا حق ہے، ان کا ایسا احترام کرو کہ جیسا کہ احترام کا حق ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے بات آپ عشق و محبت کی کرتے کرتے احترام اور تعظیم پر چلے گئے۔ یاد رکھیں جس کے دل میں جتنا عشق رسول ہوگا اس کے دل میں اتنی ہی تعظیم رسول بھی ہوگی، اتنا ہی اس کے دل میں ادب رسول بھی ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، محبت رسول کے بغیر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضور کی ذات ہی دین ہے، حضور کی ذات ہی ایمان ہے، حضور کی ذات ہی قرآن ہے، حضور کی ذات ہی لو ہے، حضور کی ذات ہی قلم ہے، حضور کی ذات ہی کتاب ہے، حضور کی ذات ہی اللہ کے بعد سب کچھ ہے۔ آپ کہیں گے حضور کی ذات قرآن کیسے؟ میں کہتا ہوں جس کی صبح قرآن بیان کرے، جس کی شام قرآن بیان کرے، جس کی رات قرآن بیان کرے، جس کا زلف قرآن بیان کرے، جس کے رخسار قرآن بیان کرے، جس کی ادائیں قرآن بیان کرے، آپ اندازہ کریں اما عائشہ نے تو یہی کہا کانا خلقہ القرآن، پورا ان کا اخلاق قرآن ہی تو ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دراصل بات یہ ہے ہم نے سب سے محبت کی۔ آج دین کے حوالے سے سب سے بڑا مسئلہ ہمارے درمیان یہ ہے کہ دین کے مبلغین کو دین کی معرفت نہیں، دین کے مبلغین کو دین کا علم نہیں، اس لیے کہ کوئی تقریر کرتے وقت ایجوکیشن کو عنوان بناتا ہے اور کہتا ہے ایجوکیشن حاصل کرو تم ترقی پالو گے، کوئی کہتا ہے
کہ دولت جمع کر لو تم ترقی حاصل کر لو گے، تم عروج حاصل کر لو گے۔ کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے وہ کرے، کوئی کہتا ہے مسجدیں بناؤ، کوئی کہتا ہے مدرسے بناؤ، کوئی کہتا ہے اسکول بناؤ، کوئی کہتا ہے یونیورسٹی بناؤ، کوئی کہتا ہے کالج بناؤ، کوئی کہتا ہے یہ بناؤ، کوئی کہتا ہے وہ بناؤ۔ میں کہتا ہوں یاد رکھیں، میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ اسکول نہیں اسکولوں کے انبار لگا دیں، آپ بستیاں نہیں بستیوں کا گلستہ سجا دیں، آپ اللہ اکبر کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ کو ترقی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اگر ایجوکیشن صرف ترقی پر لے جاتا تو آپ بتائیں کیا مکے کے لوگ پڑھے لکھے نہ تھے؟ مکے کے لوگ اللہ اکبر اتنی تعداد میں پڑھے لکھے تھے کفار میں کہ حضور علیہ السلام نے مسلمان صحابہ کو بدر کے فدیے کے حوالے سے یہ بات طے فرمائی کہ جو کفار اسیر بن کر کے بدر میں آئے ہیں، بدر کے قیدی بن کر آئے ہیں، مسلمان حضور کے جو صحابہ ہیں وہ ان سے علم حاصل کریں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں مکے میں کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے کہ نہیں تھے؟ پھر آخرکار صرف ایجوکیشن کیسے ترقی کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن ان کو سراہتا نہیں۔ ولید ابن مغیرہ، عتبہ، ابو جہل جیسے لوگ مالدار بھی تھے، ان کے پاس مالدار بھی ہے، کچھ حد تک کہ ایجوکیشن بھی ان کے پاس موجود ہے۔ بغیر ایجوکیشن کے کوئی بندہ ایک ایک محفل میں 50 اشعار فی البدی پڑھنے لگے گا۔ آپ ان کی جہالت کی شاعری اٹھا کر کے دیکھیں، لیکن جہالت کس چیز کا نام ہے؟ جو ایک محفل میں 50 اشعار فی البدی پڑھ رہا ہو، قرآن اس کو جاہل کہتا ہے، حدیث اس کو جاہل کہتی ہے، اسلام اس کو جاہل کہتا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا فی البدی اشعار جاہل کہہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور شاعری ان کی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ اکبر، درختوں پر ان کی شاعری، نہروں پر ان کی شاعری، اسی طریقے سے جو ہے وہ بہاروں پر ان کی شاعری۔ تو وہ جاہل لوگ تھے۔ قرآن جو جہالت کہتا ہے ان کو، جہالت کس چیز کا نام ہے؟ جہالت کہتا ہے کسے ہے؟ تو یاد رکھیں ان کے پاس ایجوکیشن ہے، لیکن پھر بھی قرآن ان کو جاہل اس لیے کہتا ہے کہ وہ علم کی جان محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، اس لیے قرآن نے ان کو جاہل کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا ہر صحابی حضور کا پڑھا لکھا تھا؟ حضور کا ہر صحابی پڑھا لکھا تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ تو ایسے بھی تو تھے نا، سرکار کے صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے بھی تو تھے نا کہ جن کو مسئلہ پوچھنے کے لیے مجتہد صحابہ کی بارگاہ میں آنا پڑتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صحابی کا علمی معیار یکساں نہیں تھا، لیکن قرآن ان کو جاہل نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کو مانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ پتا چلا کہ 8 سال پڑھ کر سر پہ پگڑی باندھ کر بھی اگر حضور کو نہیں جان سکا تو ہے نیرا جاہل، اور کچھ پڑھے بغیر جانے ایمان کی معرفت حاصل کر لی تو پھر وہ اس جاہل سے بہت بہتر ہے۔ اور ان سے محبت کب کرو گے؟ تو امام فرماتے انہیں جانا۔ ماننے سے پہلے جاننا ضروری ہے، انہیں جانا۔ جب جانو گے تو پھر انہیں مانا، اور جب مان لو گے تو پھر نہ رکھا غیر سے کام، اور اس کے نتیجے میں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میری بات آپ سمجھنے کی، پہلے نبی کو جانو، یہ نبی ہے کون، اس نبی کی معرفت حاصل کرو، تبھی محبت رسول پیدا ہوگی، تبھی عشق رسول پیدا ہوگا۔ حضور کیا ہیں؟ حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کو کبھی آپ نے جانا؟ آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ بازار میں گھومتے ہیں، ہماری طرح انسان ہے، وہ کھانے سے پہلے نمک چکھتے ہیں، ہماری طرح انسان ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کی تشریح پیش کروں تاکہ پتہ چلے حضور ہے کون۔ پہلے ان کو جانو، وہ کون ہے۔ ان کو جانو گے تو مانو گے نا۔ عشق رسول یوں ہی تھوڑی دل میں پیدا ہوگا، ہر ایک کا عشق دل میں پیدا تھوڑی ہوتا ہے۔ عشق پیدا ہونے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہے، حسن، علم، طاقت، اخلاق، یہ چیزیں ہوتی ہے، تب کہیں جا کر کسی کے لیے عشق پیدا ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کی تشریح نہیں ہو سکتی، لیکن آؤ اپنے نبی کو جانو۔ اپنے نبی کیسے ہیں؟ وہ حدیث پاک حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں
बैठा करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। लोग ला तो हुबुल को पूछते थे, हुजूर अल्लाह की इबादत के लिए हिरा में बैठते थे। एक दिन जिब्रील आए। ये जिब्रील कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम को जानते हो कौन है? ये सारे फरिश्तों का सरदार है। जिब्रील जिसको कहते हैं ये सारे फरिश्तों का सरदार है। और इस जिब्रील की ताकत कितनी है, कुव्वत कितनी है? जिब्रील जब अपना एक पर फैलाता है तो जिब्रील का एक पर मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी दुनिया को ढांप लेता है। इतना बड़ा जिब्रील का एक पर है। और जिब्रील के इस तरह 70,000 पर हैं। जिब्रील की परवाज का आलम यह है कि जिब्रील पलक के झपकते सिदरा से जमीन पे आते हैं और जमीन से सिदरा पे जाते हैं। ये जिब्रील की ताकत है। जिब्रील जमीन को अपने पर पे उठा के यूं पलट देते हैं। कौम लूत को पलटा, ये जिब्रील की शान है। कौन जिब्रील? फरिश्ता। जिब्रील फरिश्ता। और जिब्रील का एक मुक्तदी है जिसका नाम है इज़राइल, उसी को कहते हैं मलकुल मौत। वो हर इंसान के घर में आता है और जिसको दिख जाता है फिर दोबारा इंसान किसी को नहीं देखता। इंसान देखने से हमेशा के लिए महरूम हो जाता है। और उस इज़राइल की ताकत इतनी है कि वो एक उंगली रखता है तो इंसान मर जाता है। कौन? इज़राइल। इज़राइल कौन? जिब्रील का मुक्तदी। मुक्तदी की ये ताकत, तो जो मुक्तदा सैयदुल मलाइका हो, उस जिब्रील की ताकत का आलम क्या होगा? अब जिब्रील पहली मर्तबा अपनी असल शक्ल में हिरा की वादी में, हिरा के गार में कदम रखता है और हुजूर अलैहिस्सलाम पर पहली आयत लेकर आता है और कहता है इक़रा, पढ़िए। किससे कह रहा है? जिब्रील मेरे और आपके नबी से, मौल्लिम कायनात से, मौल्लिम इंसानियत से, हुजूर सैयद आलम से, इक़रा पढ़िए। सरकार ने जवाब दिया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। क्या कहा? मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। लोग कहते हैं, हुजूर ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। खुदा की इज्जत की कसम, इसका ये तर्जमा कभी नहीं हो सकता। मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। फिर जिब्रील ने दूसरी बार कहा इक़रा, पढ़िए। आपने फरमाया मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। फिर जिब्रील ने तीसरी बार कहा इक़रा, पढ़िए। आका ने फरमाया मा अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। अब हदीस के अल्फाज इतने हैं कि जिब्रील ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बगल में अपने हाथ डाले। अब आका अलैहिस्सलाम ने जब हाथ डाले तो हुजूर के हाथ हो गए बाहर, हुजूर के हाथ हो गए पीछे। और जिब्रील ने हुजूर को भींचा, यानी दबाया। जिब्रील ने हुजूर को दबाया और जब जिब्रील ने दबाया तो फिर जिब्रील पीछे हट गए। कौन? इज़राइल का इमाम सैयदुल मलाइका पीछे हट गए। फिर दूसरी बार दबाया, फिर पीछे हट गए। फिर तीसरी बार दबाया, फिर पीछे हट गए। और फिर का इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से हुजूर ने पढ़ा। अब हुजूर को जानिए, हुजूर क्या है। जिस नबी का मिलाद मनाया, जिसके इश्क मोहब्बत की बात करने बैठे, पहले उनको जानिए वो है कौन, उनकी शान क्या है। सबसे बड़ा फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार हुजूर की बारगाह में आकर हुजूर को दबाता है तो लोग क्या कहते हैं? देखो जिब्रील ने हुजूर को दबाया, भेजा, तो दबाने के बाद हुजूर को पढ़ना आ गया और हुजूर अलैहिस्सलाम थक गए, थर थर कांपने लगे। हम कहते हैं ये किस्सा ना बनाओ, ये झूठ है। हजरते अल्लामा मुफ्ती मुहद्दिस अली सहारनपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी शरह में बुखारी शरीफ की हदीस की तशरीह करते हुए फरमाते हैं कि जिब्रील ने जब हुजूर को दबाया तो दबाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को दबाते हुए जिब्रील पसीने पसीने हो गए और जिब्रील थक गए। हुजूर को दबाने के बाद वो दबा नहीं सके। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम को के बगल में उन्होंने हाथ डाली थी, अगर हुजूर के हाथों समेत दबाते तो हाथों की ताकत से दबाने वाला पहले ही जो है वो माजूर हो जाता है। लेकिन जिब्रील जानते हैं ये औरे में और हूं, इसलिए हाथ बाहर करके किसी को दबाना आसान होता है। अब अगर कोई ये कहता है
ہے کہ حضور کو دبایا تو حضور تھک گئے. ارے جو پہلے دبانے میں تھک گیا تو پھر دوسری بار دبانے کی نوبت کیوں آئی؟ اور دوسری میں تھک گیا تو تیسری بار دبانے کی نوبت کیوں آئی؟ پہلی بار جبریل دبا کر خود تھکے ہیں تو جتنا دبانا چاہتے تھے اتنا دبا نہ سکے، اس لیے جبریل کو پیچھے ہٹنا پڑا. پھر دوسری بار کوشش کی، پھر پیچھے ہٹنا پڑا، تیسری بار کوشش کی، پھر جبریل پیچھے ہٹے. پتا چلا جہاں جبریل کی ہمت جواب دیتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ